ٹیررسٹ کا فیصلہ دیکھے قرآن تو خود کہتا ہے تو تم ٹیررسٹ بنو. اچھا بالکل قرآن کا حکم ہے. یہ تو آپ انکشاف کر رہے ہیں. انکشاف نہیں, آپ پڑھیں قرآن کو. مثلا کون سی آیت؟ اللہ کے دشمنوں کے خلاف ٹیررسٹ بننے کا حکم قرآن ہمیں کہتا ہے. اچھا اور قرآن کیا کہتا ہے ٹیررسٹ بننے کا؟ اللہ کے لیکن اللہ والوں کے خلاف نہیں, نیک لوگوں کے خلاف نہیں, لیکن وہ اللہ کے دشمن ہیں. اس کا فیصلہ کیسے ہوگا سر؟ یہاں پر تو اے پی ایس میں آ کے معصوم بچوں کو آپ نے مذمت بھی بعد میں کی تھی. وہ آیت تو میں پیش کر دوں گا. ہاں جی. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جو تمہاری قوت ہے وہ تیار کرو. ٹھیک ہے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, اس زمانے میں گھوڑے تھے, آج اور چیزیں آ گئی. اور آگے کیا فرمایا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ, جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں کیا کرو؟ ڈراؤ. اور اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو پوری دنیا میں طاغوت کا نظام چل رہے ہیں. پاکستان کا جو نظام ہے یہ امریکہ کے ساتھ مل کر چل رہے تھے کہ نہیں؟ امریکہ عدو اللہ میں ہے یا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ اور یہ ہمارا یہ اتحادی کس کے تھے؟ امریکہ کے اتحادی ابھی تک بنے رہے کہ نہیں بنے رہے؟ تو اللہ کے دشمنوں کا جو اتحادی ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہی ہوگا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ یہ اتحادی آج سے نہیں ہے. جب سوویت یونین کو توڑنے کی بات ہوئی تھی نا, اس وقت کے اتحادی ہیں. ہم کہتے ہیں اس وقت سے ہی یہاں کا نظام طاغوتی نظام ہے. ہم کون سے یہاں کا اس وقت ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کر رہے تھے سوویت یونین کے خلاف نا. تو دیکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی معاون بن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. معاون بن رہا ہے, آپ نے اس وقت کے جو وہاں کے یہودی سے بعض اوقات ان سے بھی بات چیزوں میں یہ جو سوچ اس طرح کی رکھ کر جو جہاد کرے یا قتال کرے, وہ جہاد بھی نہیں ہے, وہ قتال بھی نہیں ہے, وہ اسلام کا کوئی خدمت نہیں کر رہا, وہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. قرآن کی جو آیت میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کہا گیا عقیدے کی وجہ سے, ان کو تمہارے عقیدے پر نہیں ہے, وہ ہندو ہے, وہ یہودی ہے, اس لیے اس کو مارو ختم کرو. یہ جو جنگ یا جہاد ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جو جنگ ہے نا وہ اس لیے کہا ہے کہ ایک بندہ تمہارے عقیدے اور مذہب کا نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ جنگ کرو. قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو نان مسلم ہے, کافر ہے اور مشرک ہے, کافر ہے, یہودی ہے یا مجوسی ہے, آگ کو پوجا کرنے والا یا کرسچن ہے, اس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے, ہر حال میں لڑنا ہے, کیونکہ وہ کافر ہیں. کافروں کا خاتمہ کرنا ہے, ان کو مزہ چکانا ہے, ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہے. قرآن نے اس وجہ سے نہیں کہا, قرآن نے اس وجہ سے نہیں ان کے ساتھ لڑنے کا کہا ہے. یہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو اسلام پہ سوال کرتے ہوں یا جو جہاد کے اوپر بات کرتے ہوں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن نے اس لیے نہیں کہا ہے کہ اگر ایک بندہ تمہارے مذہب کا یا تمہارے دھرم کا یا تمہارے عقیدے کا نہیں ہے تو تم نے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو جینے کا حق نہیں دینا. یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے. یہ سوچ یہ جو سوچ اس طرح کی رکھ کر جو جہاد کرے یا قتال کرے, وہ جہاد بھی نہیں ہے, وہ قتال بھی نہیں ہے, وہ اسلام کا کوئی خدمت نہیں کر رہا, وہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. قرآن کی جو آیت میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کہا گیا عقیدے کی وجہ سے, ان کو تمہارے عقیدے پر نہیں ہے, وہ ہندو ہے, وہ یہودی ہے, اس لیے اس کو مارو ختم کرو. کیا وجہ بتائی ہے قرآن نے جہاد کرنے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے زمانے کے اندر آپ کو کیا حکم دیا گیا کہ کیوں آپ نے لڑنا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو اس کیوں کا جواب میں آج دے رہا ہوں. یہ کیوں کرنا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ صحیح بتاتے نہیں ہیں, بس جہاد کرو جی, جہاد کرنا ہے, ہم نے اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے, ہم نے غیر مسلموں کو اوپر حکمرانی کرنی ہے, ہم نے یہ جھنڈا لگانا ہے, ہم نے فلاں ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے, فلاں اوپر یہ کرنا ہے, دنیا کے اندر ہم نے اسلام کو غلبہ ایسے کرنا ہے کہ سب کافروں کو ختم کرنا ہے, اور کافر کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے. یہ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام نے نہیں دیا. کیا ہے اس کا بتایا سورہ حج کی آیت نمبر 39. فرمایا الاذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جنہیں مارا جاتا ہے ان کو آج ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم نے بہت ظلم سہ لیے, بہت اتیاچار سہ لیا, بہت تم نے مارے کھا لی ہیں. 13 سال مکہ کے اندر تمہیں مارا گیا, تمہیں گھروں سے نکالا گیا, تمہارے اپنوں کو ختم کیا گیا, تمہارے والدین کو مارا گیا, جو تم میں کمزور تھے انہیں بندی اور قیدی بنا لیا گیا, تمہیں مارا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. پہلے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو, کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھ روک کے رکھو. اب ہاتھ نہیں روکنا ہے. بأنہم ظلموا, کیوں؟ کیونکہ تم پہ ظلم ہوتا رہا ہے, ظلم ہوتا رہا ہے, تمہیں پیس دیا گیا ہے. اب تم نے رکنا نہیں ہے, اب تم نے رکنا نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, تمہاری مدد خدا کی طرف سے آئے گی.
بے شک تمہاری مدد آئے گی، تمہاری مدد ہوگی کیونکہ تم مظلوم ہو۔ تو یہ ایک وجہ بتائی گئی ہے، عقیدہ نہیں ہے اس میں، یہ نہیں ہے اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو قتل کیا جاتا ہے، مع الکفار، کفار کے ساتھ، بأنہم کافرون کیونکہ وہ کافر ہے، بأنہم لیسوا مسلمین کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، بأنہم ہنوز کیونکہ وہ ہندو ہیں، بأنہم یہود کیونکہ وہ یہودی ہیں، بأنہم نصارى وہ نصارہ ہے۔ نہیں، قرآن نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیے، قرآن نے کہا ہے بأنہم ظلموا، کیونکہ یہ لوگ مظلوم ہیں۔ تو اب تم نے ان مظلوموں کو ہم اجازت دیتے ہیں اپنا دفاع کرو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اس چیز کی۔ اگلی آیت ہے الشعراء کی، آیت نمبر 227، الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، سوائے ان لوگوں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ان پر جو ظلم ہوا تھا اس کے بعد ان کی مدد ہوئی، یہ فتح یاب ہوئے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالم کس طرف پلٹتے ہیں یہ ظالم جان لیں گے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے ظالموں کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ظالموں کا انجام، ظالم، قرآن جگہ جگہ پر ان کو ظالم کہہ رہا ہے۔ کن کو ظالم کہہ رہا ہے؟ کہ جو ان کو دین کی وجہ سے، جو ان کو فریڈم آف ریلیجن، فریڈم نہیں دے رہے ان کو کہ یہ اپنی آزادی کے ساتھ مذہب کو رکھ سکے، تو اس فریڈم کے لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم نے لڑنا ہے اور اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ جہاد کیوں ہو رہا ہے۔ کیا مسلمان یہودیوں یا عیسائیوں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے؟ قرآن کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی سوال ہو تو سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ۔